حضرات گرامی قدر یہ کیا مقصد ہے اس سیاست کا کہ ڈیموں کو بنا دیا جائے، پلوں کو بنا دیا جائے، ہسپتالوں کو بنا دیا جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو فراموش کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نظر انداز کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر سیاست کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگا دو، اگر تم اپنے نعرے میں مخلص ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے سینے کو تمہارے لیے وا فرما دے گا۔ تملک العرب والعجم، عرب و عجم کا تم کو مالک بنا دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ، عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ اللہ ان کو زمین کے اوپر خلافت ضرور دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کے اوپر تمکن ضرور دے گا، اور ان کے خوف کو امن کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ جب صحیح معنوں میں صحابہ کرام نے اس نعرہ رستہ خیز کو اپنے دل اور اپنے سینے کے اندر سمو لیا، حضرات گرامی قدر پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کے بعد سیدنا صدیق کو خلافت دی، سیدنا فاروق کو خلافت دی، سیدنا ذی النورین کو خلافت دی، سیدنا علی المرتضیٰ کو خلافت دی، سیدنا امیر الحق والایقان جن کے اوپر ایک بہت بڑی جماعت شیعہ کی بھی اور اہل سنت کی بھی جن کے بارے میں تنقیص والا رویہ اپناتی ہے، حضرات گرامی قدر حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے امیر البحر، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخت حکومت کے اوپر بٹھا دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا، حکومت کی اصل کنجی، حکومت کی اصل چابی جو ہے وہ اقتدار کی رسہ کشی کے اندر نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر ہے۔ سیدنا یوسف صدیق جیل خانے میں برسا برس تک قید رہے لیکن اللہ کی بندگی کو نہیں چھوڑا، انابت اللہ کو نہیں چھوڑا، رجوع اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیل سے اٹھایا، تخت مصر کے اوپر بٹھا دیا۔ حضرات گرامی قدر ابلاغ توحید کے لیے جو قوم بھی کردار ادا کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین پہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ چودھری افضل حق صاحب یہ بات کہا کرتے تھے کہ زمین کے اوپر غلبہ ان کے لیے ہے جو توحید کے قریب ہیں۔ چودھری افضل حق مرحوم سے کسی نے پوچھا آج کیا وجہ ہے؟ ہم توحید کے اوپر ہیں لیکن عیسائی ہمارے پر غالب ہیں۔ کہا جب تم توحید پرست تھے عیسائی مغلوب تھے، آج تم نے ہر کلومیٹر کے اوپر مشکل کشا کو بنا لیا ہے، آج عیسائی تمہارے اوپر غالب آ۔ حضرات گرامی قدر ابلاغ توحید یہ حکمرانہ نے وقت کی پہلی ذمہ داری، اور شاعر اللہ کا دفاع یہ حکمرانہ نے وقت کی دوسری ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر شاعر اللہ میں سب سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا دفاع کرنا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی شان اقدس کا دفاع کرنا، اور اس کے بعد بیت اللہ الحرام مسجد نبوی شریف کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی مساجد اور مدارس کا دفاع کرنا، یہ حکام وقت کی ذمہ داری ہے۔ اور ذمہ داریاں بہت سی کہنا باقی ہیں لیکن بات کسی اور سمت نکل چکی تھی، اسی لیے اسی سمت بات کو آگے بڑھا دیا۔ حضرات گرامی قدر وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو مسلمان حکمرانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کی روشنی میں عائد کی ہیں؟ انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی گزارشات کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔